तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। नुशाबा एक गरीब माली की बेटी थी। उसका बाप भी काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन चूँकि वो ज़मींदार शमसी साहब के यहाँ जवानी के दौर में मुलाजिम हुआ था, इसलिए शमसी साहब ने उसे नौकरी से नहीं निकाला था। शमसी साहब ने अपनी शानदार हवेली में एक क्वार्टर माली को दिया था। शमसी साहब बहुत नेक और शरीफ आदमी थे, इसलिए माली की हर ज़रूरत का ख्याल रखा करते थे। नुशाबा बहुत ही अच्छी तबीयत की लड़की थी। वो अपने बूढ़े बाप का हमेशा हाथ बैठाती थी। माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी। जब कभी दोनों मियाँ बीवी तन्हाई में बैठते तो ये बातें करते कि हम अपनी बेटी के लिए भला क्या कर सकते हैं। ना उसकी शादी होगी ना ब्याह, कौन किसी के सर पर इस तरह हाथ रखता है। शमसी साहब की यही मेहरबानी क्या कम है कि उन्होंने हमें अपने घर में रखा हुआ है और हमें खाने पीने की कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन बूढ़ा माली खुद भी बड़ा गैरतमंद था। अपनी बसात से बढ़कर सारे काम किया करता था। नौशाबा की जिम्मेदारी ये थी कि सुबह सबसे पहले उठकर वो नमाज़ पढ़ती, उसके बाद माँ बाप के साथ नाश्ता बनाती और फिर खुद भी चाय की प्याली पीकर बाहर निकल आती और पौधों से फूल तोड़ तोड़ कर उनका गुलदस्ता बनाती। शमसी साहब का हुक्म था कि जो कमरा उन्होंने अपने ऑफिस के तौर पर वहीं कोठी में बना रखा है, उसमें रोज़ाना सुबह फूलों का गुलदस्ता होना चाहिए। और क्या मजाल थी कि किसी भी दिन नुशाबा ने अपनी इस काम से गफलत बरती हो। जिम्मेदारी तो उसके बाप की थी जो उस कोठी का माली था, लेकिन नुशाबा अपने बाप की सारी जिम्मेदारियों को खुद पूरा करती थी। चुनाचे वो गुलदस्ता बनाकर सबसे पहले अंदर रखती और फिर बाहर निकल आती। इस दौरान बूढ़ा माली हमीदू तैयार होकर बाहर निकल आता और क्यारियों पर काम करने लगता। क्यारियों का काम भी मामूली नहीं था। फूलों के कुंज यहाँ मौजूद होते थे। वो उनकी जड़ों में निकल आने वाली घास को तोड़ता, फूलों की एक एक पत्ती को प्यार से साफ करता। उन फूलों से उसका बहुत पुराना नाता था। नुशाबा अपने बाप के साथ उससे ज़्यादा काम करती थी और इस तरह उन लोगों की ज़िंदगी गुजर रही थी। नुशाबा के दिल में हर वक्त यही सोच रहती थी कि किस तरह वो अपने बाप की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। उसने चौकीदार की बीवी से कपड़े सीने भी सीख लिया था। अपने और अपने बाप के कपड़े वो खुद ही सीती थी। शमसी साहब की बेटी सायरा अक्सर अपने पुराने कपड़े उसे दे दिया करती थी। वो नुशाबा से कहीं ज़्यादा मोटी और लंबी थी, लेकिन नुशाबा के लिए ये कोई मुश्किल नहीं होती थी कि वो सायरा के कपड़ों को काट छाँट कर अपने नाप के बना ले। यही काम वो अपनी माँ और बाप के लिए भी करती थी। शमसी साहब के कपड़े तो माली हमीदू के बदन पर जूं के तूं आ जाते थे, लेकिन बेगम साहिबा के कपड़े नुशाबा अपनी माँ के लिए सही कर देती थी। इसी तरह इसने जिम्मेदारियाँ अपने सर पर ले रखी थी कि शायद ही कोई इतनी जिम्मेदारियाँ लेता हो। सुबह उठने के बाद मजाल है कि रात के सोने तक उसे ज़रा भी वक्त मिल सके। वो सारे काम बड़ी खुशी से किया करती थी, लेकिन उसके दिल में न जाने क्या क्या आरज़ुएं थीं कि जिस तरह भी हो सके वो अपने बाप की मदद करे। उस दिन भी शमसी साहब माली हमीदू के साथ क्यारियों के जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने हमीदू से कहा, अगर तुम चाहो तो अपने साथ कोई और माली भी रख लो। सारे काम तुम अपनी निगरानी में कराओ, क्योंकि तुम काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर हो चुके हो। मैं देखता हूँ कि तुम्हें कई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मालिक आपकी मोहब्बत है, मगर आप यकीन करें कि मुझे किसी और आदमी की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी मेरा सारा काम करती है। यही तो अफसोस की बात है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी को क्यारियों में काम करते देख कर अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई रिश्ता मिलता है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बेटी की शादी कर दूंगा। हमीदू का दिल खुशी से उछल पड़ा। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मालिक ने। वो तो मायूस था, पता नहीं उसकी बेटी की शादी होती भी है या नहीं। यूं वक्त गुजर रहा था। शमसी साहब ने कहा, ये जो ज़मीन खाली पड़ी है ये मुझे बहुत बुरी लगती है। किसी वक्त तुम ऐसा करो कि इस पर भी काम शुरू कर दो। पहले यहाँ की मिट्टी को बनाओ, इसमें खाद डालो और उसके बाद यहाँ भी तुम फूल उगाओ। हो जाएगा मालिक, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई बंदा नौकर रख लो। नहीं मालिक, ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे थकन हुई और मैं ये काम नहीं कर सका तो मैं आपको खुद बता दूंगा। शमसी साहब खामोश हो गए। हमीदू ने दरोग गोई से कहा, नुशाबा बेटे, कल से मैं यहाँ की खुदाई करूँगा। क्यों अब्बा जी? बेटे यहाँ भी फूल लगाने हैं, शमसी साहब का कहना है। ठीक है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई दिक्कत हो। ये काम तुम ना शुरू कर देना, तुम्हारे हाथ ख़राब हो जाएंगे। अब्बा जी, मेहनत करने से कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाया जाए। मैं खुद ये काम करूँगी। अरे नहीं बेटा, तू ज़मीन खोदेगी? हाँ अब्बा जी, खोदूँगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूँगा, हमीदू ने कहा।
لیکن نوشابہ دھن کی پکی تھی۔ اسی شام وہ کھدائی کا سامان لے کر وہ اس زمین پر پہنچ گئی۔ حمیدو کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ نوشابہ نے وہاں کھدائی شروع کر دی۔ کوئی 1 گھنٹے تک وہ زمین کھودتی رہی اور اس کے بعد جب اس نے حمیدو کو گیٹ سے اندر آتے دیکھا تو جلدی سے وہ جگہ برابر کر کے چلی گئی، لیکن وہ حمیدو کو چونکا دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ رات کو 12 بجے کے بعد جب سب لوگ سو گئے تو وہ کھدائی کا سامان جو اس نے وہیں چھپا رکھا تھا اس سے زمین کھودنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ بہت مضبوط اور محنت کش لڑکی تھی۔ اس نے زمین خاصی گہری کھود دی۔ اس کے بعد جب اس نے کھودنے کے لیے بیلچہ زمین پر مارا تو ایسے لگا جیسے وہ بیلچہ کسی لوہے کی چیز سے ٹکرا گیا ہو۔ نوشابہ اکثر جب تنہا بیٹھتی تھی تو سوچتی رہتی تھی اسے کہیں سے کوئی خزانہ مل جائے تو وہ اسے نکال لے، اس کے بعد امیر کبیر بن جائے اور اپنے ماں باپ کے لیے 4 ملازم رکھ لے اور ان سے کہا کرے ہر وقت اس کے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ اس نے اس طرح کے خواب بارہا دیکھے تھے کہ وہ زمین کی کھدائی کر رہی ہے اور زمین سے ایک صندوق نکل آیا جس میں دولت ہی دولت بھری ہوئی تھی۔ اس کا بیلچہ جب لوہے کی کسی چیز سے ٹکرایا تو اس کے ذہن میں سارے خواب تازہ ہو گئے اور وہ تجسس سے اس جگہ کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اس زمین کو ہاتھوں سے صاف کیا تو اسے لوہے کا ایک کنڈا نظر آیا۔ لگ رہا تھا کہ کسی بڑے صندوق کا کنڈا ہے۔ اب تو نوشابہ کا دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے احتیاط کے ساتھ بیلچے سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ جوں جوں وہ مٹی ہٹاتی چلی گئی کافی چوڑائی میں ایک لمبا صندوق نمودار ہوتا چلا گیا۔ صندوق کافی لمبا تھا لیکن وہ صندوق نہیں بلکہ تابوت تھا۔ نوشابہ نے پہلے کبھی تابوت نہیں دیکھے تھے، چنانچہ اس نے اسے صندوق ہی سمجھا۔ اسے چکر آ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بھاگ کر اپنے باپ کو بلا لے اور اس سے کہے کہ دیکھو زمین میں خزانہ دفن ہے، لیکن اس سے برداشت نہیں ہو سکا۔ وہ خود ہی اس خزانے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ چنانچہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر صفائی شروع کر دی اور اس کے بعد وہ صندوق کے اس ڈھکن کو اوپر سے صاف کرنے لگی۔ کچھ اور مٹی تھی تو اس ڈھکن میں ایک تالا لگا ہوا تھا۔ اس تالے کے برابر میں ہی اس کی چابی بھی لٹکی ہوئی تھی۔ نوشابہ کا سینے میں دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب خزانے کا منہ کھل جائے گا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے چابی نکال کر تالا کھولنے لگی اور پھر تالا کھل کر نیچے لٹک گیا تو اس نے اسے ایک طرف اتارا اور پھر ایک طرف رکھ کر تابوت کا ڈھکن کھولنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ جیسے ہی اس نے تابوت کا ڈھکن کھولا اچانک تابوت میں سے تیز روشنی پھیل گئی۔ نوشابہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ اس خزانے کو دیکھتے ہوئے بری طرح ڈر رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی اور پھر اس کے حلق سے ایک دم چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تابوت میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ یہ کیا؟ نوشابہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر ڈرتے ڈرتے اس انسان کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو پھر اس کی دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ بڑا ہی بھیانک چہرہ تھا۔ انسانی کھوپڑی جس کی ایک آنکھ بالکل چھوٹی تھی اور دوسری گہری سرخ اور گول۔ اس کا منہ پھٹا ہوا اور اس کے دانت اس میں سے جھانک رہے تھے۔ سر بالکل سوکھی کھوپڑی کی طرح تھا۔ اس کے بدن پر سرخ رنگ کا ایک ڈھیلا ڈھالا لبادہ تھا اور انتہائی بد شکل اور بھیانک چہرہ تھا اس کا۔ اس نے ایک بار پھر اس بھیانک چہرے پر نظر ڈالی تو اچانک ہی اس شخص کی آنکھ کھل گئی۔ دوسری آنکھ تو تھی ہی بالکل چھوٹی۔ وہ نوشابہ کو خونی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نوشابہ نے جلدی سے تابوت کا ڈھکن بند کرنا چاہا تو اس شخص نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے ڈھکن بند کرنے سے روک دیا۔ سن لڑکی، تو میری محسن ہے۔ تو نے وہ کام کیا ہے جس کا میں نہ جانے کب سے منتظر تھا۔ کیا تو یہ مجھے بتائے گی یہ کون سی صدی ہے؟ نوشابہ کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دونوں پاؤں رسیوں سے بندھ گئے ہوں اور وہ یہاں سے 1 انچ بھی ہل نہ سکی۔ تابوت میں لیٹے ہوئے شخص نے پھر پوچھا، میرا نام ہیبون جادوگر ہے۔ میں بہت عرصے سے اس تابوت میں بند تھا۔ مجھے صدی بتا، کون سی صدی ہے یہ؟ ڈرتے ڈرتے نوشابہ کے منہ سے نکلا کہ یہ 2009 ہے۔ او ہو، اس کا مطلب ہے مجھے اس تابوت میں سوئے ہوئے 2000 سال گزر گئے ہیں۔ میں سن 9 میں اس تابوت میں لیٹ کر سویا تھا اور مجھے 2000 سال کے بعد یوں جاگنا تھا۔ یہ کام تو نے کیا ہے، اس لیے اطمینان رکھ کہ میرے ہاتھوں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نوشابہ کو ذرا سکون ہوا تو اس نے کہا، تم نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ ہیبون جادوگر؟ تم جادوگر ہو؟ ہاں، بہت بڑا جادوگر۔ 2000 سال پہلے میری ایک دیو سے جنگ چھڑ گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ دیو نے چالاکی سے مجھے اس تابوت میں بند کر دیا اور میری یہ شکل بنا دی۔
لیکن میں نے دھوکے سے ایک بہت ہی طاقتور زہر اسے پلا دیا۔ وہ ہلاک ہو گیا، لیکن مجھے 1000 سال تک اس تابوت میں رہنے کی سزا مل گئی۔ یہ سزا اس دیو نے ہی مجھے دی تھی، لیکن میرا جادو بتاتا تھا کہ 2000 سال کے بعد جب میں جاگوں گا اور اپنے جادو کا عمل پورا کر لوں گا تو ایک بار پھر میں ایک خوبصورت نوجوان بن جاؤں گا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں ہیبون جادوگر؟ اب نوشابہ نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ اس بات کا تو اسے علم ہو گیا تھا کہ ہیبون جادوگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے، کچھ نہیں، میں ابھی تھوڑی دیر بعد اس تابوت سے باہر نکل آؤں گا، مگر پھر مجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ 40 خون کرنا ہوں گے مجھے۔ 40 انسانوں کا خون پینا پڑے گا۔ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں کسی کو ہلاک کر کے اس کا خون پی جاؤں گا۔ میرا جسم اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا اور آخرکار ایک دن میں نہایت خوبصورت بن جاؤں گا۔ یہ ہونا ہے تو تم 40 انسانوں کو قتل کرو گے؟ مجبوری ہے، اپنی زندگی اور اپنی بقا کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ نوشابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ جو لوگ ہلاک ہوں گے ان کے خون تو میری گردن پر ہوں گے، کیونکہ میں نے تمہیں اس تابوت سے آزاد کیا ہے۔ بدشکل جادوگر حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنسنے لگا، پھر بولا، یہ تو ہونا تھا، تو نہ کرتی تو کوئی اور کرتا، کیا سمجھی؟ اب میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، اب تو جا، آرام سے سو جا، تیرے پاس بہت سی دولت آ جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ کل اپنے گھر میں جو ایک صندوقچہ قالین کے نیچے چھپا رکھا ہے اور جس میں تیری ماں نے اپنے پرانے چاندی کے زیور چھپا رکھے ہوئے ہیں، زیورات سے بھر جائے گا، اسے دیکھ لینا، کیا سمجھی؟ نوشابہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو جادوگر آہستہ سے اٹھ کر تابوت میں بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ تابوت سے باہر نکلا اور نوشابہ کو دیکھ کر ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نوشابہ نے جلدی سے تابوت کا ڈھکن بند کر دیا، پھر وہ اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یہ سب کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جادوگر نے کہا تھا کہ وہ روزانہ ایک انسان کا خون کرے گا۔ اگر اس نے یہ ساری بات اپنے ابا کو بتا دی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ مٹی کھود کر اس نے ڈال دی اور اس طرح کر دیا کہ اس میں آسانی سے پھولوں کے بیج ڈالے جا سکیں۔ پھر اس کے بعد وہ واپس آ گئی، لیکن باقی رات اسے نیند نہیں آئی۔ صبح کو اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ اس کے ابا نے کہا، ارے نوشابہ، آج تو تجھے بخار ہو رہا ہے؟ ہاں ابا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ نوشابہ نے کہا، کیا ہو گیا بیٹا؟ میں نے وہ جگہ کھود دی ہے جہاں آپ کو کیاری بنانا تھی۔ کیا؟ ہاں ابا، دیکھ تو نے بے وقوفی کی بات کی ہے۔ تو بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو میری بات بھی نہ مانے۔ یہ تو بہت بری بات ہے کہ تو نے اتنی محنت کی اور بیمار پڑ گئی۔ چل، اب تو نے جو کچھ کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے، میں آج کا کام خود سنبھال لیتا ہوں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔